بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار ہمیں دنیا میں ہی عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشنا اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اب ایک بہت عام سی شکایت جو لوگ کرتے ہیں اور خاص طور پہ ہماری یوتھ بہت زیادہ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ سے بہت زیادہ التجا کی اور ایک خاص چیز کے لیے دعا مانگی، لیکن ابھی تک اللہ نے مجھے وہ چیز نہیں دی، یا اللہ نے مجھے وہ چیز دی ہی نہیں۔ تو پھر اب عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ اب وہ خاص چیز کیا تھی جو وہ مانگ رہے تھے؟ وہ میرج سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، مثلاً کسی ایک انسان سے شادی کرنا، یا کریئر یا اپنی نوکری کے بارے میں بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص نوکری یا جاب اللہ سے وہ مانگ رہے تھے کئی عرصے سے، اور اللہ نے پھر بھی اتنی دعاؤں کے باوجود وہ چیز ان کو نہیں دی۔ تو پھر ان کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز دے سکتا ہے، تو اللہ نے مجھے یہ چیز کیوں نہیں دی؟ اب ظاہر ہے اس میں ایک بہت عام سا جواب جو عموماً لوگ دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ چیز اس لیے نہیں دی کیونکہ اس میں خیر نہیں تھی، وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں تھی، اللہ جانتے تھے، تو اب اللہ اس کے بدلے میں آپ کو کچھ اور دے گا جو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہماری یوتھ کے لیے یہ جواب سننا بہت مشکل ہے۔ وہ بار بار سوچتے ہیں لیکن کیوں میرے لیے خیر نہیں تھا؟ اس میں حرج کیا تھا؟ اور اگر اس میں خیر نہیں تھا تو اللہ اس میں خیر ڈال سکتے تھے، اللہ نے اس میں خیر کیوں نہیں ڈالی؟ کیا اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سوچیں، اگر ایک بچہ ہے جو اپنے ماں باپ سے چند چیزیں ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا کے پارٹی کرنا ہے، میں نے کچھ نئی اور ایکسائٹنگ چیز ٹرائی کرنی ہے جیسے ڈرگز، میں نے اپنی مرضی کے اپنے پسند کے کپڑے پہنے ہیں چاہے وہ انڈیسنٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اسکول میں سارے لوگ ایسے ہی کپڑے پہنتے ہیں، یا میں کوئی نئی جگہ پہ جانا چاہتا ہوں جہاں پر مجھے ماحول کا نہیں پتہ، مجھے لوگوں کا بھی نہیں پتہ، لیکن وہ بہت ایکسائٹنگ جگہ ہوگی۔ اب جب بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے اس قسم کے ڈیمانڈز کرے گا تو ماں باپ ہمیشہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنے بچے سے محبت نہیں کرتے؟ کیا وہ اپنے بچے کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے؟ ظاہر ہے وہ بچے کی محبت کی وجہ سے ہی تو اس کو انکار کریں گے، کیونکہ وہ اپنی اولاد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر ماں باپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ڈیمانڈز بہت رسکی اور ڈینجرس ہیں، اولاد کو یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ اولاد یہی بار بار سوال پوچھتی ہے کہ اب راتوں کو باہر جا کے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے میں حرجی کیا ہے؟ کوئی نئی چیز جیسے ڈرگز اس کو ٹرائی کرنے میں حرجی کیا ہے؟ اپنی مرضی کے کپڑے پہننے میں حرج کیا ہے؟ اور پھر اسی طرح ایک ایگو کی جنگ شروع ہو جاتی ہے ماں باپ اور اولاد کے بیچ میں۔ اولاد ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی کہ اس کے ماں باپ اس سے بہتر جانتے ہیں اور وہ اس کی حفاظت کے لیے ہی اس قسم کے فیصلے لے رہے ہیں۔ اب سوچا جائے تو ہم بھی اللہ کے ساتھ بالکل یہی کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمارے پیسے میں، ہماری دولت میں، زندگی میں برکت ڈال دے، ہم اللہ سے ایک خاص قسم کی نوکری اور ایک خاص قسم کا پروفیشن مانگتے ہیں۔ اسی طرح شادی کے بارے میں ہم اللہ سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں ایک ایسا لائف ٹائم پارٹنر دے جو ہم سے محبت کرے اور جو ہماری عزت کرے، ہم اللہ سے ایک خاص انسان کو مانگتے ہیں۔ اسی طرح ہم اللہ سے حکمت یا اچھا قسم کا علم کی دعا نہیں کرتے، ہم ایک خاص قسم کی علم کی دعا کرتے ہیں، ایسا علم جس سے ہمارے ایگزامز میں ہم پاس ہو جائیں۔ ہم اللہ سے لانگ ٹرم سکون نہیں مانگتے جو صرف اللہ کے ساتھ کنیکشن کر کے ہی بنتا ہے، بلکہ ہم اللہ سے شارٹ ٹرم خوشیاں مانگتے ہیں جو صرف دنیاوی چیزوں سے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ یہی بات اللہ ہمیں ان آیتوں میں سمجھا رہے ہیں۔ جب آپ اللہ سے دنیا میں خاص چیزیں مانگو گے تو اللہ آپ کو وہی دے گا جو آپ کے لیے بہتر ہے، باقی اللہ آپ کو نہیں دے گا۔ پھر اس کے بعد آپ پوری زندگی روتے ہوئے اور شکایت کرتے ہوئے گزارو گے کہ اللہ نے مجھے باقی کیوں نہیں دیا، اگر اس میں میرے لیے خیر نہیں تھی تو اللہ نے اس میں خیر کیوں نہیں ڈالی؟ اور آپ کو تب یہ بات نہیں سمجھ آئے گی کہ جو چیز آپ کے لیے اچھی نہیں تھی اللہ اس میں خیر کیوں ڈالے گا اور کیسے ڈال سکتا ہے۔ مثلاً اگر اولاد ماں باپ سے ڈرگز کی خواہش کر رہے ہیں تو کیا ماں باپ ڈرگز میں خیر ڈال سکتے ہیں صرف اس لیے تاکہ بچے خوش ہو جائیں؟
اگر اولاد انڈیسنٹ یا اموڈسٹ کپڑے پہن کر رات کو باہر پارٹی کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے تو کیا ماں باپ اس میں خیر ڈال سکتے ہیں؟ اسی طرح اگر کوئی چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے تو اللہ اس میں خیر نہیں ڈال سکتے، اور اگر اللہ نے ایسا کیا تو پھر دنیا میں شر ختم ہو جائے گی، ہر چیز میں خیر ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دنیا امتحان بن ہی نہیں سکتی۔ لیکن بجائے اس کے کہ آپ دنیا میں اسپیسیفک اور خاص چیزیں اللہ سے مانگو، اگر آپ اللہ سے آخرت کی دعا کرو اور دنیا میں جو آپ کے لیے بہتر ہے اس کی دعا کرو، تو اب آپ خاص چیزوں کی دعا نہیں کریں، آپ جنرل چیزوں کی دعا کریں۔ آپ اللہ سے ایک خاص نوکری، ایک خاص پروفیشن کی دعا نہیں کریں، لیکن آپ صرف ایک اچھی جاب، ایک اچھی پروفیشن کی دعا کریں۔ آپ اللہ سے ایک خاص لائف پارٹنر کی دعا نہیں کریں، بلکہ آپ اللہ سے ایک اچھے لائف پارٹنر کی دعا کر رہے ہیں۔ جب آپ اس طریقے سے دعا مانگنا سیکھیں گے تو پھر آپ اللہ کو یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ مجھے آپ کے فیصلے پہ پورا بھروسہ ہے۔ لیکن جب آپ اپنی دعا میں خاص چیزوں کو مانگنا شروع کریں گے اور بار بار انہی چیزوں کی التجا کریں گے، تو آپ بیسکلی اللہ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ میں آپ سے بہتر جانتا ہوں اور میں بس وہی چاہتا ہوں جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں، اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں جب آپ دعا مانگتے ہیں تو جو آپ الفاظ اپنی دعا میں استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے ایمان کا ایک ریفلیکشن ہے، اسی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا آپ واقعی اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور یاد رکھیں اگر آپ ایک چھوٹے بچے کی طرح بار بار ضد کرنا شروع کریں گے کسی اسپیسیفک کوئی خاص چیز کے لیے، تو پھر آپ سوائے اپنے آپ کو کسی اور کو تکلیف نہیں دے رہے، کیونکہ پہلی تو یہ بات ہے آپ کو صرف وہی ملے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہے، جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، باقی آپ جو مرضی کر لیں آپ کو نہیں ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے آپ کے لیے اس چیز کو سمجھنا اور ایکسیپٹ کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ زندگی میں آگے بڑھنا، اللہ پر یقین رکھنا، اپنے دل میں سکون لانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔